اب آپ کو افسوسناک خبر دے کھڑیاں سے، جہاں اوباش پٹرولنگ پولیس میں تعینات سپاہی نے اپنی ہوس بجھانے کے لیے معصوم بچے کو گولی مار کر قتل کر دیا۔ تفصیل جانتے ہیں ہم اشرف سانول سے۔ جی اشرف سانول، معصوم بچے کا قتل کس طرح اور کیوں کیا گیا؟ میں آج اپنے ہوم سٹی کھڈیاں میں موجود ہوں، ضلع قصور، تھانہ کھڈیاں، اور یہ شہر بھی کھڈیاں۔ یہاں پہ ایک ایسا المناک حادثہ ہوا ہے عید چاند رات کو کہ ایک بچہ تقریباً عمر جس کی 17-18 سال، سمیر الرحمان، اس کو بے دردی کے ساتھ قتل کر دیا گیا۔ اب قتل کرنے والے کا مقصد کیا تھا، کیوں اسے قتل کیا؟ سمیر الرحمان کا والد ہمارے ساتھ موجود ہے، سب سے پہلے اس سے بات کرتے ہیں۔ پہلے تو یہ بہت افسوس ہے کہ آپ کے ساتھ یہ وقوع پیش آیا۔ آپ یہ بتائیں کہ قاتل کون ہے اور کیوں قتل کیا اس نے؟ قاتل کا نام معصوم ہے۔ یہ 2-3 دن پہلے ہمارے بچے کو چھیڑ چھڑا کیا تھا۔ بچے نے بتایا تھا، ابو یہ مجھے چھیڑتا ہے۔ میں نے کہا ٹھیک ہے کہ میں ان کو سمجھاؤں گا، لیکن وہ ایسا موقع نہ ملا۔ چاند رات کو وہ اپنے نانکے گھر آیا ہوا تھا اور واپس گھر پہنچا ہے، اپنی سسٹر کو گھر چھوڑا ہے۔ وہ اتنی دیر کوزان صبح کی ہو چکی ہے۔ میں بھی نماز کے لیے تیاری کی ہے، وضو کیا ہے۔ میں وضو کر کے سنتا تھا کر گھر میں لگا، میرا یہ چھوٹا بیٹا یہ پیچھے کھڑا ہے اور سمیر رحمان یہ دونوں نماز پڑھنے کے لیے نکلے ہیں۔ ابھی میں سنتا پڑھ کے فارغ ہو چکا ہوں، یہ میرے دونوں بیٹے باہر آئے ہیں۔ یہ بالکل مسجد کی نکر پر پہنچے ہیں۔ اس نے فائر کیا، اتنی دیر میں بھی پہنچ چکا ہوں۔ میں نے ان کو دیکھا ہے، وہ بھاگ رہا ہے۔ اس میرے بیٹے نے بھی پہچان لیا اور میں نے بھی روشنی بلب جگ رہا، میں نے دیکھا ہے کہ معصوم ہے، وہ بھاگ رہا ہے۔ اس بچے میرے نے بھی دیکھا ہے کہ معصوم ہی ہے، اور میرا بیٹا جو اللہ کو پیارا ہو چکا ہے، اس نے بھی مجھے بتایا ہے کہ ابو وہ معصوم ہی تھا جس نے مجھے فائر مارا ہے۔ میں آپ سے یعنی کہ پورا شہر ہمارے ساتھ کھڑا ہے، پورا شہر اس بین غم کے ساتھ ہے۔ پورا شہر کا یہ مطالبہ ہے کہ اس ظالم کو دردناک سزا دی جائے۔ اچھا مجھے یہ بتائیں جی کہ آپ کے بیٹے کی اس کی کوئی دشمنی تھی کہ وجہ جو ہے نا سامنے کھل کے نہیں آ رہی؟ ہمارے ناظرین کو وجہ بتائیں نا کیوں مارا تھا اس کو؟ وہ صرف ہمارے بچے کے ساتھ برا تعلق قائم کرنا چاہتا تھا، لیکن میرا بچہ اس چیز سے بچتا تھا۔ زیادہ اور کوئی وجہ نہیں، صرف وہ یہ چاہتا کہ میں اس کے ساتھ برا تعلق قائم کروں، لیکن میرا بچہ بچتا تھا، حافظ قرآن تھا، نمازی تھا، اور جب یہ واقعہ پیش ہے نماز پڑھنے کے لیے نکلا تھا۔ ناظرین کتنی افسوسناک بات ہے کہ ایک بچہ جو غلط راستے پہ نہیں چلنا چاہ رہا، اسے جو ہے نا زبردستی اس طرف ڈالا جاتا ہے۔ اگر وہ نہیں اس کی بات مانتا تو اسے فائر مار دیا گیا۔ ہمارے ساتھ پاکستان تحریک انصاف کے سینئر رہنما موجود ہیں، سابقہ وائس چیئرمین ہیں میونسپل کمیٹی کھڈیاں کے سردار جواد ابراہیم ڈوگر صاحب، ان سے بات کرتے ہیں۔ جی سردار صاحب کیا کہیں گے اس حوالے سے؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سب سے پہلے تو ہم سارے شہردار قاری صاحب کے ساتھ کھڑے ہیں۔ جب تک انصاف نہیں مل جاتا ہم انشاءاللہ پورا لڑیں گے، اور اس میں انصاف کے اصول کے لیے ہماری جان بھی چلی جائے تو ہمیں کوئی پرواہ نہیں ہوگی، یہ بھی انشاءاللہ پورا ساتھ نبھائیں گے۔ اس کے علاوہ میں والدین سے ایک گزارش کرنا چاہتا ہوں، اگر آپ کے بچے کے کوئی تنگ کرتا ہے، اس طرح کو بدماش اگر تنگ کر رہا ہے، اگر آپ سمجھتے ہیں کہ آپ کمزور ہیں تو کم از کم کسی کو آپ بتائیں، ضرور وقت سے پہلے بتائیں۔ جب پہلی دفعہ ہی تنگ کرتا ہے تبھی کسی بندے کو پولیس بھی ہے، پولیس بھی مدد کر سکتی ہے اس سلسلے میں۔ بالکل، میرے خیال میں اس گورنمنٹ نے بچوں کے تحفظ کے لیے بڑے اچھے اقدامات کیے ہیں۔ ٹاؤن کمیٹی کی کمیٹی ہے، ڈی سی صاحب کی کمیٹی سے، مطلب کچھ بھی ہوتا ہے کسی کے علم میں تو لایا جائے نا، تاکہ اس بدماش کو مل کے پولیس کے پاس قانون کی مدد لے کر اس کو نتھ ڈالی جائے۔ تو یہ والدین سے کوئی کمزور ہے، اگر کوئی بچہ یتیم ہے، اس کی صرف ماں ہے، مطلب یہ پورے معاشرے کے لیے پیغام ہے۔ یہ دیکھیں ایک بچہ کھو دیا ہم نے، اگر ایک بدماش اس کو تنگ کر رہا ہے، اس کو زبردستی اس کے ساتھ بدفعلی کی کوشش کر رہا ہے، تو آپ پریشان نہ ہو۔ میں کہتا ہوں، گزارش کرتا ہوں، ہاتھ جوڑ کے اپیل کرتا ہوں کہ آپ اس بات کو اپنی عزت کی خاطر چھپائیں نا، نہیں تو یہ دیکھ لیں بچے کا جان سے بھگتنا پڑا ہے۔ تو گزارش یہ ہے کہ ضرور بتائیں، انشاءاللہ ہمارا معاشرہ ابھی بھی معاشرے کے اندر دم خم ہے،
मजलूम के साथ खड़ा होना जानता है, जालिम के खिलाफ डटना जानता है। वालिदैन से गुजारिश है कि ऐसा कोई मसला हो तो बिल्कुल ना छुपाएं, पुलिस को इतला दें या किसी मोअज़्ज़ज़ को बताएं। जी नाज़रीन, आपने देखा कि सरदार जवाद इब्राहिम डोगर साहब ने कितना अच्छे अंदाज में बताया कि चाइल्ड प्रोटेक्शन ब्यूरो जो है वो मौजूद है, पुलिस की एक कमेटी मौजूद है और डीसीओ साहब की एक कमेटी मौजूद है। अगर खुदा न खास्ता आपके बच्चे के साथ या आपको नज़र में आ रहा है किसी के बच्चे के साथ ऐसा किया करने की कोशिश की जा रही है तो फौरी तौर पर मुतल्लिका हकाम से रब्ता करना चाहिए। ये तो एक बात जो है ना सर से गुजर चुकी है, ये हादसा हो चुका है। अब इन्होंने जो मुतालबा किया है सीएम पंजाब और कानून नाफिज करने वाले इदारों से यही किया है कि इस जालिम शख्स को कड़ी से कड़ी सजा दी जाए। मेरे साथ साहब का काउंसलर यहाँ मौजूद हैं इसहाक रहमानी साहब, उनसे भी बात करेंगे। जी इसहाक साहब, इस्माइल रहमानी साहब। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। ये हमारे कारी साहब बहुत शरीफ आदमी थे, बच्चा भी शरीफ थे। जो दरिंदा शहर में आगे भी कई बच्चों को शरीफ लोग घरों को मजबूर तंगी कर रहे, लोग बता ही रहे थे ये क्या करता है। जो जवाद भाई ने कहा ये हम भी फील करते हैं, ये हमारे माशरे की बात है, हमें लोगों को बताना चाहिए। हम दो शहरदार हमारे मौजूद शहरी हैं, जो एक जमात के आदमी थे, मस्जिद थे, पूरे शहर में हमारा मजहबी इलाका है, लोग मोहब्बत प्यार करने वाले लोग इनके साथ रात 15-25-30 हज़ार लोगों ने जनाजा पड़ा है इनके साथ। पूरे ज़िला की इंतज़ामिया, हमारी जमात के लोग सब उनके साथ खड़े हुए हैं। हमारे एसओ साहब ने भी 1.5-2 घंटे में पूरी हमारे साथ तामल किया है। इन गरीबों के साथ वो भागे हैं, 2 घंटे में अंदर से उन्होंने मुजरम को पकड़ा है। आपने देखा कि हमारे इसी प्लेटफार्म से हमने डकैती की खबरें भी चलाई, जो कुछ पुलिस अगर नहीं कंट्रोल कर पा रही थी उसके बारे में बताया। लेकिन इस मौका पर हाजी मोहम्मद अशरफ जो हैं चेयरमैन SHO थाना मंडी उस्मान थाना खुदियाँ खास के, उन्होंने अच्छा डिसीजन लिया। फौरी तौर पर कुछ दिनों में नहीं कुछ घंटों के अंदर जो है मुलज़म को हिरासत में ले लिया और बताया जा रहा है कि उसकी गिरफ्तारी भी डाल दी गई है। अब देखना यह होगा कि कानून नाफिज करने वाले इदारे इस शख्स को कड़ी से कड़ी सजा देते हैं या इसे रिलीफ देते हैं। अशरफ सावल तफसील से आगाह करने का शुक्रिया।